Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear viewers and learners. Welcome to my channel Digital Schooling 1 to 10. आइए हम अब उर्दू स्पीकिंग के लेसन नंबर 3 में हम अपने अल्फ़ाबेट्स को, उनकी शेप्स को और उनकी साउंड्स को आज हम इसको कंप्लीट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने स्वाद की शेप और उससे बनने वाला हर्फ संदूक, इसकी स्पेलिंग, इसकी तस्वीर, इसकी शेप सब कुछ हमने डिस्कस की थी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं स्वाद के बाद ज़ुआद और स्वाद एक जैसी शेप वाले दो जोड़े हैं, जिसमें ज़ुआद के ऊपर एक डॉट नज़र आ रहा है हमें, और इससे हमें तस्वीर भी हम यहाँ पर तस्वीर नंबर 1 में हम देख रहे हैं कि एक ज़ईफ़ आदमी जो है वो लकड़ी पकड़े हुए खड़ा हुआ है। तो ज़ुआद से ज़ईफ़ आदमी बताया गया है, ज़ुआद से शुरू होता है। ज़ईफ़ आदमी अगर हम बोलेंगे तो हम ज़ुआद से इसको स्टार्ट करेंगे। अगर लिखेंगे तो ज़ुआद आइन ये फे, ठीक है। ज़ुआद आइन ये फे 1 2 3 4 अल्फ़ाबेट का ये एक वर्ड है, ठीक है। और ज़ईफ़, इसकी हिज्जे कैसे करेंगे, ज़ईफ़, ठीक है। उसके बाद पिक्चर नंबर 2 में देखते हैं हम तो बनी हुई है, और तो के साथ जो है वो तोते की पिक्चर है, और तोता बोलने के लिए, तोता बोलने के लिए तो सबसे पहले लाया जाएगा, तो वाव, तो अलिफ ता, तोता। पिक्चर नंबर 3 में देखते हैं, तो के बाद ये ज़ौ है, और ज़ौ बहुत तस्वीर में बहुत सारे बर्तनों को एक जगह करके दिखाया गया है। ज़ौ का लफ्ज़ जो है वो ज़ुरूफ़ के लिए ज़ौ से स्टार्ट होता है, ज़ुरूफ़, ज़ौ है, ज़ौ के ऊपर एक पेश भी लगाया गया है, और फिर इसके अंदर रे जोड़ी गई है, ज़ुरू, और फिर वाव, ज़ुरू, और फिर आगे फे साइलेंट है। हम इससे पहले ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमें किसी वर्ड पर रुकना होता है और हमें इस पर साइलेंट करना होता है, तो हम उस हर्फ को हमेशा, उस अल्फ़ाबेट को पूरा लिखते हैं, पूरा लिखा जाता है, ठीक है। कोई भी ज़बान हो चाहे, हमेशा जब हम एंड करते हैं, तमाम लैंग्वेजेस के बुनियादी जो उसूल होते हैं वो एक ही होते हैं। जैसे हरकत के अगर हम उसको गोलाई में यूज़ करेंगे, उसको हम गोल इस्तेमाल करेंगे तो पेश लगाएंगे, वाव लगाएंगे, मज़ीद पेश लगा देते हैं। जब थोड़ा सा हमें किसी लफ्ज़ को हमें थोड़ा सा गोल करना होता है तो हम उसे पेश लगा देते हैं, ज़ो। लेकिन देखिए हमने रे के साथ वाव लगाया, यानी रे को हमें ज़्यादा मोड़ना है तो हमने रू, हालांकि रे पेश रो भी हो सकता था, ज़ोरोफ़ हो जाता, लेकिन हमें ज़ुरूफ़ कहना है ना, तो इसके लिए हमने उसके लिए मज़ीद एक वाव लगता है। जब आपको मज़ीद लफ्ज़ को मोड़ना होता है तो हम उसी को मज़ीद फिर एक पेश भी लगाते हैं, ज़ुरूफ़, इसलिए वो इतना ज़्यादा मोड़ा है, ठीक है। उसके बाद तस्वीर नंबर 4 में हमें यहाँ पर एक परिंदा नज़र आ रहा है, ये इसको कहते हैं अक़ाब, अक़ाब, आइन से अक़ाब, और आइन सबसे पहले है इसमें, आइन क़ाफ़ अलिफ, अक़ा, और ये बे जो है ये साइलेंट है या साकिन है, बे साकिन, अक़ाब, इसको ऐसे पढ़ेंगे। गैन, गैन के आगे तस्वीर बनी हुई है गुलैल की, गो गैन लाम ये लाम, गो गैन पेश गो, लाम या लय, और लाम साकिन, गुलैल, गुलैल बनी हुई भी है हमें। इसमें हम अंदर पत्थर रख के या कोई गोली रख के निशाना मारते हैं, निशाना मारने का जो चीज़ है ये, इसको गुलैल कहा जाता है। तस्वीर नंबर 6 में देखते हैं फव्वारा, फव्वारा बना हुआ है, उसमें से पानी बीच में से निकल करके पानी फैल रहा है, फव्वारा, इसमें से पानी निकलता है, इसको पाइप के ऊपर लगा दिया जाता है तो ऊपर से पानी फैल के निकलता है, फव्वारा। ये अक्सर पार्क वगैरह में हम देखते हैं लगा हुआ खूबसूरती के लिए, और इससे पानी दूर दूर तक फैलाने के भी काम आता है। क़ाफ़, क़ाफ़ से देखिए लकड़ी का एक कलम बना हुआ है, क़ाफ़ लाम मीम, क़लम, क़ाफ़ ज़बर क़, लाम मीम ज़बर लम, क़लम। काफ़, काफ़ से कुर्सी, यानी कुर्सी लिखने के लिए सबसे पहले काफ़
کرسی کا لفظ جو ہے وہ کاف سے سٹارٹ ہوگا، کاف رے سین یہ، کرسی، 4 حرف ہیں اس میں، آسان سے لفظ لیے گئے ہیں، کاف سے آنے والا آسان سا لفظ کرسی، گاف، گاجر، کاف سے گاجر، گاجر بنی ہوئی بھی ہے، گا، گاف الف گا، جیم رے زبر جر، گاجر، اور کاف کے ساتھ گاف کا یہ 2 جو ہے پیئر ہوتے ہیں، کاف گاف، کاف پر لکیر 1 ہوتی ہے، گاف پر 2 ہوتی ہے، یہ ہم حروف تہجی یعنی الفابیٹ جب ہم سیکھ رہے تھے، ان کی شیپ جب ہم سیکھ رہے تھے، جب ہم نے اس کو سیکھا تھا۔ اس کے بعد آتے ہیں پیج نمبر 2 کے اوپر، تصویر نمبر پکچر نمبر یہ ہماری 10 ہے، ٹھیک ہے، 6 پکچر کے بعد یہ ہماری نہیں، ایک لائن میں 3 پکچرز ہیں تو یہ 3 لائنیں ہوں، یہ 9 پکچرز ہو گئیں۔ اب ہم 10ویں پکچر پہ آ رہے ہیں اور دوسرے پیج کی پہلی پکچر ہے لٹو، بچے ایسے ہاتھ سے چلاتے ہیں لٹو، یہ ایسی بچوں کا سادہ سا کھلونا ہے لٹو، تو ٹے جو ہے 2 مرتبہ استعمال ہو رہی ہے، تو جب ہم کسی لفظ کو 2 مرتبہ استعمال کرتے ہیں تو اس کو مشدد کر دیتے ہیں، یعنی ڈبلیو کی طرح سے ایک اس کے اوپر ایک نشان لگا دیتے ہیں، ڈبلیو کی طرح کی ایک شیپ بنا دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تجدید ہے، اور جس لفظ پہ لگائی گئی ہے اس کو مشدد کہتے ہیں، لٹو۔ اور ہم جب اس کو اسپیک آؤٹ کریں گے، جب ہم اس کو پروناؤنس کریں گے تو ہمیں یہ واضح ہوگا، لام ٹے زبر لٹ، ٹے واو پیش ٹو، لٹو، یہ ہم نے سیکھا ایک نیا لفظ لٹو۔ اب آتے ہیں ہم اس کے بعد دوسری تصویر کے اوپر، اس کے اوپر مور کی تصویر ہے، یہ ایک برڈ ہے، بہت ہی بیوٹیفل، بہت خوبصورت، اور میم واو رے، اس کو ہم کیسے اسپیک کریں گے، میم واو رے ساکن، میم واو مو رے ساکن، مور، میم سے مور، بہت ہی آسان میم سے آنے والا لفظ جو مور ہے، جو کہ پرندہ ہے، پرندہ، ٹھیک۔ نون سے یہ ایک فروٹ ہے، ناشپاتی، نون الف نا، شین ساکن، ناش، پے الف پا، ناش پا، تے زر تی، ناشپاتی، ناشپاتی ذرا ایک زیادہ الفابیٹ ہیں اس میں، نون الف شین ناش، اور اس کے 2 سیلیبل ہیں، یعنی 2 ٹکڑوں میں ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، ناش پاتی، ٹھیک ہے۔ واؤ سے وردی، یہاں وردی ہمیں دکھائی بھی گئی ہے پکچر میں، اور اسپیلنگ ہے اس کی واؤ رے ور دال یہ دی، وردی، وردی مینس یونیفارم، ایک جیسا، کسی بھی ادارے میں ایک جیسے کپڑے جو پہنے جاتے ہیں، اسکول میں، نرسوں میں، اور لیبر میں، کسی کمپنی نے ایک ہی یونیفارم رکھ دیا ہے، یونیفارم ہوتا ہے، وردی میں یونیفارم یعنی ایک جیسا ڈریس کسی بھی جگہ پر جب سب لوگ پہنتے ہیں اس کو یونیفارم مینس وردی کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد باؤ کے بعد ہے کی باری ہے، ہے ہاتھی، ہاتھی یہاں پہ بنا ہوا ہے، ہاتھی اینیمل ہے، اور ایلیفینٹ، ایلیفینٹ مینس ہاتھی، ہاتھی، ہا الف زبر ہا، ہے الف زبر ہا، تے 2 چشمی ہے، چھوٹی ہے، تھی، ٹھیک ہے۔ تو لفظ جن کو آتے ہیں جو اہل زبان ہیں ان کے لیے زیر زبر پیش نہیں لگائے جاتے، نہ مشدد لگایا جاتا ہے، نہ جزم لگایا جاتا ہے، کیونکہ وہ بچپن سے بولتے بولتے وہ شمالتے ہیں، اور وہ بولتے بولتے ان کو ورڈ آ جاتا ہے، لیکن جب ہم کسی کو سکھا رہے ہوتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ یہاں پر مشدد آئے گا، کا کیا آئے گا، زبر آئے گا، ہے الف زبر ہا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہاتھی، ٹھیک ہے، حمزہ سے کوئی بھی ورڈ اسٹارٹ نہیں ہوتا، کاؤ یعنی کاؤ مینز گائے، تو حمزہ کیونکہ بڑی اے پر آتی ہے اس لیے کاؤ بنائی گئی ہے، یہاں کاؤ بنا کے ہمیں سمجھایا گیا ہے، گا پلے گا، حمزہ بڑی اے زیر اے، گا اے، اور چھوٹی اے ہے یہاں پر، چھوٹی اے سے یکا، یا دیکھیے یکا کے اوپر جو ہے دیکھیے اور سے اس پہ ایک تجدید بنی ہوئی ہے، ڈبلیو جیسا ورڈ بنا ہوا ہے، یا اور ہمیں جب ہم اس کی ہجے لگائیں گے تو یہ ظاہر ہوگا کہ کاف 2 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ ہم اس سے پہلے سیکھ چکے ہیں کہ مشدد لفظ حرف جو ہے وہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، یا کاف زبر یک، کاف زبر کہ، یکا، یکا لگا ہوا ہے، گھوڑے کے اندر جب گاڑی لگی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو یکا کہتے ہیں۔ اور بڑی اے
بڑی اے سے کوئی لفظ شروع نہیں ہوتا، اس لیے چھوٹی اے سے تو شروع ہوتے ہیں لیکن بڑی اے سے شروع نہیں ہوتا، تو یہ بڑی اے اینڈ میں ایسا ورڈ لیا ہے جس میں اینڈ میں آ جائے، اور بڑی اے آخر میں بہت زیادہ الفاظوں میں بڑی اے آخر میں آتی ہے، میم الف زبر ما، لام ساکن مال، ٹے بڑی اے ٹے، اس کے بھی 2 سیلیبل ہیں۔ سیلیبل کہتے ہیں ایک حصے کو ختم کرنے کے بعد کسی بھی الفاظ کے اندر اس کو جہاں جہاں توڑتے ہیں، جہاں جہاں اس کو روک سکتے ہیں، وہ سیلیبل کہلاتے ہیں۔ سیلیبل مینس اس کو ٹکڑوں میں کر دینا، مالٹے، مالٹے، مالٹے اس لیے لکھا ہے کہ ایک سے زیادہ ہے، اگر ایک ہوگا تو مالٹا۔ تو امید ہے کہ اردو کے الفابیٹ، ان کی شیپ، ان کی ساؤنڈ، ان کا نام، ایک ان کا نام ہوتا ہے، ایک ان کی ساؤنڈ ہوتی ہے، جیسے کہ الف، الف از دا نیم آف دس الفابیٹ اینڈ آ از دا ساؤنڈ آف دس الفابیٹ۔ سوری۔ تو امید ہے ویورز کہ آپ کو یہ الفابیٹ ان کے ڈاٹس کے ساتھ، ان کی شیپ کے ساتھ، اور ان کی جو ساؤنڈز ہیں اور ان کی جو پروننسیشن ہے، اس کے ساتھ آپ نے بہت اچھی طرح سے سیکھ لیا ہے۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے اس کو بار بار پڑھتے رہیے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ کل سے ہم ان الفابیٹس کو الفاظ بنانے کے لیے ہم کن الفاظ کو بہت زیادہ جوڑا جاتا ہے ان سے اسٹارٹ کریں گے ہم۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اسی قسم کی اردو اسپیکنگ کو 0 لیول سے سیکھنے کے لیے، بالکل بگنر سے سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ اردو آپ کو سیکھ بھی لیں گے، اس کی ریڈنگ بھی، اس کی لسننگ، اس کی ریڈنگ، اس کی اسپیکنگ اور اس کی رائٹنگ۔ تو ابھی ہم فرسٹ اسٹیپ لسننگ پر ہیں، ٹھیک۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔